لالا شاہ کاکو کے قریب اسلام آباد ایکسپریس کی 9 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ حادثے میں 50 مسافر زخمی، خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ زائد تر مسافروں کو خراشیں آئیں۔ حادثہ اتحاد کیمیکل نزد راوی ریان مرید کے میں پیش آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زخمیوں کو بہتر طبی سہولتیں دینے کی ہدایت۔ ٹرین حادثے کی تحقیقات کے لیے 3 افسران پر مشتمل کمیٹی تشکیل۔ چیف مکینیکل انجینئر کیرج یوسف لغاری کمیٹی کے ممبر مقرر۔ ڈائریکٹر سول عارف الرحمان، ایڈیشنل مینیجر انفراسٹرکچر حماد رضا کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ کمیٹی 7 روز میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ وزیر ریلوے کو پیش کرے گی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پیچھاڑ۔ چیئرمین ایف بی آر نے گریڈ 17 اور 18 کے 232 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ گریڈ 20 سے 22 کے مختلف 20 افسران کے بھی تقرر و تبادلے۔ گریڈ 22 کی تہمینہ عامر کو ممبر ٹیکس پیئر سروس ایف بی آر ہیڈ کوارٹرز تعینات کر دیا گیا۔ گریڈ 21 کی سیدہ نورین کو ممبر آڈٹ سی آر ایم ایف بی آر لگا دیا گیا۔ سموگ کے خلاف فیصلہ کن جنگ، 15 جدید اینٹی سموگ گنز لاہور پہنچ گئیں۔ آلودگی کی شدت بڑھنے پر اینٹی سموگ گنز خود ہی فعال ہو جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام۔ لکھا اینٹی سموگ گنز سسٹم سیٹلائٹ ڈیٹا، ڈرونز، کیو آر کوڈ، بھٹا خشت اور اے آئی ٹریکنگ سسٹم سے منسلک ہوگا۔ اینٹی سموگ گنز ماحولیات کے تحفظ کے لیے انقلابی قدم ہے۔ ٹیکنالوجی، جدت اور شہریوں کی شمولیت کے ساتھ سموگ کے خلاف جنگ جیتیں گے۔ پی ڈی ایم اے نے بارشوں کے 6 سپیل کا الرٹ جاری کر دیا۔ 5 اگست سے مختلف اضلاع میں شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، نارووال، ساہیوال، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، خوشاب اور سرگودا میں بارش کا امکان۔ میاں والی، ننکانہ صاحب، چنیوٹ، فیصل آباد اور اوکاڑہ میں بھی شدید بارش متوقع۔ دریائے چناب اور جہلم میں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ سول ڈیفنس، ریسکیو اور دیگر متعلقہ اداروں کو پیشگی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت۔ اسپیکر اپوزیشن اراکین کو معاف کرنے پر راضی، جرمانے پھر بھی دینا ہوں گے۔ اپوزیشن ارکان کو توڑ پھوڑ کے الزام پر 20 لاکھ روپے سے زائد جرمانوں میں پیش رفت۔ اپوزیشن کے 10 اراکین کو جرمانے کی وصولی کے لیے تیسرا نوٹس جاری۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کا اپوزیشن کو جرمانوں کی عدم ادائیگی پر سخت کارروائی کا عندیہ۔ اپوزیشن ایم پی ایس کو 2,03,550 روپے فی کس فوری جمع کرانے کی ہدایت۔ پنجاب اسمبلی اپوزیشن لیڈر سے محروم رہے گی۔ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کر لیا۔ اپوزیشن لیڈر کی عدم موجودگی میں ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر معین قریشی فرائض سر انجام دیں گے۔ ملک احمد خان بچر اپوزیشن لیڈر تھے اور رہیں گے۔ مشکل حالات میں اپوزیشن لیڈر کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ملک احمد خان بچر کو ریلیف ملنے کا انتظار کیا جائے گا۔ ریلیف نہ ملنے پر اگلا لاہ عمل طے ہوگا۔ پارٹی قیادت کا موقف۔ اعجاز چودھری کی نااہلی کے بعد سینٹ کی سیٹ خالی۔ پی ٹی آئی کی ممکنہ امیدوار کے حوالے سے مشاورت شروع۔ اعجاز چودھری کی اہلیہ یا بیٹے کو ٹکٹ ملنے کا امکان۔ پارٹی کے زیادہ تر سینئر رہنماؤں کی اعجاز چودھری کی اہلیہ کو ٹکٹ دینے کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق اعجاز چودھری کی اہلیہ اور بیٹے کے علاوہ کوئی دوسرا امیدوار زیر غور نہیں۔ سینٹ کی جنرل نشست کا نیا شیڈول آنے کے بعد امیدوار کا اعلان کیا جائے گا۔ صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے یو اے ای کے سفیر حماد عبید ابراہیم سالم الزعابی کی ملاقات۔ پاکستان اور یو اے ای کے مابین تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے پر اتفاق۔ نواز شریف اور مریم نواز کا صدر یو اے ای کی قیادت کو خراج تحسین۔ نواز شریف بولے، پاکستان اور یو اے ای کا رشتہ محض سفارتی نہیں بلکہ دلوں میں بسا بندھن ہے جو ہر آزمائش میں سرخرو رہا۔ مریم نواز نے کہا، پاک یو اے ای دو طرفہ تجارتی حجم میں اضافہ باعث مسرت ہے۔ پنجاب میں جو آلودگی پھیلائے گا جرمانہ بھرے گا۔ پنجاب حکومت نے پے پولوٹرز رولز کو ماحولیاتی قانون کا حصہ بنا دیا۔ عوام کو مہلک بیماریوں کا شکار کرنے والوں کو بھاری جرمانے بھرنے پڑیں گے۔ پنجاب کے 10 زونز کی ڈیجیٹل نگرانی کا جدید ترین سمارٹ نظام نافذ کر دیا گیا۔ 10 زونز میں آلودگی پر خودکار جدید نظام خبردار کا الرٹ جاری کرے گا۔ مریم اورنگزیب بولیں، گرین سکول پروگرام اور سر سبز علاقوں کی سوچ پر عوام میں مہم چلائیں گے۔ پنجاب حکومت کا گرین کوریڈور منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ شاہدرہ سے رائے بند کے درمیان ریلوے ٹریک سے منسلک ایریا کو گرین بیلٹس میں تبدیل کیا جائے گا۔
پی ایچ ای اور پاکستان ریلویز کے اشتراک سے گرین کوریڈور منصوبہ مکمل کیا جائے گا۔ مختلف پوائنٹس پر شہریوں کے لیے تفریحی مقامات بنائے جائیں گے۔ ریلوے کی پرانی بوگیوں میں لائبریریاں اور کیفیز بنائے جائیں گے۔ گرین کوریڈور منصوبہ 1 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات عوام تک نہ پہنچ سکے۔ شہر بھر میں ایل پی جی اور اوگرا ریٹ پر دستیاب نہیں۔ ایل پی جی کی 240 سے 260 روپے فی کلو تک فروخت جاری۔ صارفین کا کہنا ہے کہ موسم گرما میں بھی ایل پی جی بہت مہنگی مل رہی ہے۔ شہریوں کا حکومت سے ایل پی جی کی قیمت کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ صوبائی دارالحکومت سمیت پنجاب بھر میں چینی کی قلت برقرار۔ دکاندار مہنگی چینی خریدنے سے گریزاں۔ شہریوں کے لیے چینی خواب بن کر رہ گئی۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے سپلائی کا ذمہ دار ڈیلر اور بروکرز کو قرار دے دیا۔ شوگر ملز مالکان کے مطابق ڈیلرز کمرشل صارفین کو مہنگی چینی فروخت کر رہے ہیں۔ چینی کے مقرر کردہ نرخوں پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر میں 299 افراد گرفتار، 66 کے خلاف مقدمات درج، 1776 افراد کو جرمانے عائد کیے گئے۔ لاہور ڈویژن میں 97 گرام فروشوں کے خلاف کارروائیاں، 7 گرفتار۔ ترجمان پرائس کنٹرول کے مطابق چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے اور قلت پیدا کرنے والوں کو بھاری جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کا گرام فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ نرخ نامے کی خلاف ورزی پر 4 دکانیں سربمہر، 20 مقدمات کا اندراج کر کے 65,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا بولے، گرام فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ کاروبار کے نام پر عوام کا استحصال کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ چاول کی برآمدات کا حجم 5 ارب ڈالر تک لانے کے لیے پیداوار اور کوالٹی میں اضافہ ناگزیر ہے۔ رواں سال پنجاب میں دھان کی کاشت کا ہدف 50 لاکھ ایکڑ مقرر ہے۔ اب تک 58 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ دھان کے زیر کاشت لایا جا چکا ہے۔ سیکریٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کا صوبائی کمیٹی اجلاس میں اظہار خیال، بولے یوروفین لیبارٹری کا قیام چاول کی ایکسپورٹ کے حجم میں اضافہ کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ دھان پر ممنوعہ زرعی زہروں کے استعمال پر پابندی ہے۔ لیسکو میں ماہ جون کے دوران سولر سسٹم سے بجلی کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ۔ ذرائع کے مطابق صارفین نے ماہ جون کے دوران 3 ارب روپے بلوں کی مد میں ریلیف لیا۔ لیسکو میں سولر سسٹم سے ماہ جون میں 17 کروڑ یونٹس کی پیداوار کی گئی۔ صارفین نے قومی گرڈ سسٹم کو 12 کروڑ یونٹس ایکسپورٹ کیے۔ مجموعی طور پر 1,05,000 صارفین نے سولر سسٹم پر کنیکشن لے رکھا ہے۔ سی ای او پیکٹا اور ایم ڈیز کے مالی اختیارات میں اضافہ۔ سی ای او پیکٹا کے مالی اختیارات کی حد 1 کروڑ اور ایم ڈیز کی 50 لاکھ روپے کرنے کا فیصلہ پیکٹا کے بورڈ آف گورنرز نے منظوری دے دی۔ پیکٹا کے ضمع بجلی کا 25 لاکھ اور لینڈ کا 50,000 کا بل واجب الادا ہے۔ مالی اختیارات بڑھتے ہی ایم ڈیز آپریشن نے بلز کی ادائیگی کی منظوری دی۔